اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ انشاءاللہ آج سے ہماری جو گفتگو کا محور ہوگا وہ علم منطق میں کتاب ہے دانش منطق کے نام سے، کہ جو جناب محمود منتظری مقدم کی لکھی ہوئی ہے۔ اور دانش منطق آغا منتظری مقدم نے اس چیز کا احساس کیا کہ علم منطق چونکہ جو بھی انسان فکر کرنے والا ہے اس کے لیے ضروری ہے، تو جو اسکولوں میں کالجز و یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ بھی علم منطق پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن جب ان کو منطق مظفر جیسی کتاب یا مثلا حاشیہ ملا عبداللہ جیسی کتاب جو عربی میں ہے ان کو تھمائی جاتی ہے اور پڑھائی جاتی ہے، تو متن کے اندر جا کر ان کے لیے مشکل ہو جاتی ہے۔ مثلا جب عربی متن پڑھنے لگتے ہیں تو وہ مفاہیم جو سمجھنے ہوتے ہیں وہ عربی کے اندر پھنس جاتے ہیں، ایسے کہ خود مفہوم بھی ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ تو آغا منتظری مقدم نے احساس کیا اس بات کا کہ ایسی ایک سلسلہ منطق کی کتابوں کا شروع کیا جائے جو ابتدائی لیول سے آخری سٹیج تک جو ہے کور کرے اس کو، اور وہ ہو فارسی کے اندر، چونکہ ایرانی افراد مد نظر تھے، تاکہ جو یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹ ہوں، اسکول کے اسٹوڈنٹ ہوں، وہ اگر علم منطق پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ اپنے اس مفاہیم کو، مطالب کو سمجھنے پر اپنا وقت صرف کریں۔ عربی متن اگر نہ بھی پڑھیں تو ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ لہذا انہوں نے اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کام جو ہے وہ شروع کیا۔ اس میں انہوں نے منطق ایک کے نام سے، دانش منطق ایک کے نام سے لکھی۔ پہلے منطق ایک کے نام سے لکھی تھی، پھر مرکز مدیریت کی طرف سے، کہ جو کہ حوزہ علمیہ قم میں نصابی کتابوں کا بڑا ادارہ ہے، انہوں نے پھر اس کو مزید منظم کروا کے جو ہے وہ دانش منطق نام رکھا، اور پھر اس کے آگے ایک لکھ دیا، یعنی وہ ابتدائی کتاب ہے۔ دوسرے مرحلے میں انہوں نے پھر وہی کتاب کا نام رکھا دانش منطق، اور لیکن منطق دو ہے۔ اس کا مرحلہ جو ہے وہ اس ابتدائی و آشنائی والے مرحلے سے زیادہ ہے۔ مثلا آپ اگر اس منطق ایک کو سامنے رکھیں تو وہاں پر جلد کے اوپر مرحلہ آشنائی لکھا ہوا ہے، لیکن اس کتاب کے اندر جلد کے اوپر جو ہے وہ مرحلہ شناخت لکھا ہے، یعنی یہاں پر وہ آشنائی آپ کی ہو گئی ہے، ابھی شناخت کا مرحلہ، یعنی آپ ڈیپلی تھوڑا سا جا کر ابحاث کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے حل کریں گے۔ تو یہ روش چونکہ انتہائی اچھی روش ہے کہ تعلیمی لیولز کا خیال رکھ کر اور سطح ذہنی کو مد نظر رکھ کر کتابوں کو لکھا جائے اور پڑھایا جائے، یہ زیادہ ثمر دیتا ہے، بجائے اس کے کہ ایک کتاب پہلے سے معین ہو اور اس کو جو پڑھا دی جائے، چاہے وہ بچہ میٹرک کا ہو، چاہے وہ بچہ جو ہے وہ کالج کا ہو، کسی بھی صورتحال کا ہو، تو وہ ڈال دیں، وہ تعلیمی اعتبار سے وہ اچھا شمار نہیں ہوتا۔ ریکارڈ کر رہا ہوں۔ تو یہ تعلیمی اعتبار سے جو ہے وہ اچھا شمار نہیں ہوتا۔ تو یہ مجھے بھی روش بہت اچھی لگی ہے، اور میرا بھی ہدف یہی ہے کہ اسی طریقے سے جو ہے وہ منطق کو عام کیا جائے، اس کو بیان کیا جائے۔ لیکن چونکہ آپ منطق دو کا مباحثہ کرنے آئے ہیں، تو انشاءاللہ ہمارے اس گفتگو کا جو محور ہے وہ منطق دو ہوگا۔ منطق ایک جو مرحلہ آشنائی ہے وہ ہمارا اس وقت محور گفتگو نہیں ہے۔ اس کتاب کے اندر جو خصوصیت پائی جاتی ہے کہ جو
بعض عربی کتابوں کے اندر نہیں پائی جاتی. ایک یہ ہے کہ جس طرح کہ ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس کو تعلیمی روش کے مطابق لکھا گیا ہے. اور دوسری خصوصیت اس کے اندر یہ ہے کہ اس کے اندر زیادہ ایسی ابحاث نہیں ہے کہ جن کا زیادہ استعمال نہ ہوتا ہو. کوشش یہ کی گئی ہے کہ ان ابحاث کو ذکر کیا جائے کہ جو علم منطق میں جب انسان فکر کرتا ہے، استدلال کرتا ہے، وہ قواعد استعمال ہوتے ہیں، ان کو یہاں پر بیان کیا جائے. لہذا بہت ساری ایسی بحثیں جو آپ پرانی منطق کی کتابوں میں دیکھیں گے، لیکن اس کتاب میں وہ ابحاث موجود نہیں ہوں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کم استعمال ہونے والی ہیں، تو لہذا زیادہ توجہ جو ہے وہ نہیں دی انہوں نے. ایک اور جو اس کے اندر خصوصیت موجود ہے وہ ہے کہ اس کے اندر جو ہیں وہ تمرین موجود ہے، یعنی جس کو آپ کیا کہتے ہیں اردو میں مشق کہتے ہیں نا. آخر میں جو کیا ہوتا ہے تعلیمی کتابوں میں آخر مشق کہتے ہیں اس کو، سوالات آخر میں آ جاتے ہیں اس کی طرح. لیکن ہاں مشقی سوالات، ہاں اس میں ایک وہ نسخہ جو میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ چونکہ اس کے دو نسخے ہیں. ایک نسخہ اس کا جو ہے وہ تقریباً آج سے مثلا 6-7 سال پہلے جو ہے، یعنی 2000 تقریباً جو ہے وہ 9-10 میں جو ہے وہ چھپا تھا. اس کے اندر ایک خصوصیت موجود ہے کہ جو اب بعد والی میں یہ خصوصیت نہیں ہے. یعنی جو ابھی ہمارا کتاب ہمارے سامنے جو ہے موجود ہے، اس میں تمرینیں زیادہ ہیں ملٹیپل صورت میں. ملٹیپل ہی کہتے ہیں نا اس کو، جو آپ ٹک لگا کر مسائل کو حل کرتے ہیں. چوائس والے جو سوالات ہوتے ہیں اس میں آ کر ایم سی کیوز جو ہیں، مثلا ایک بات کر دی گئی ہے، نیچے 3 خانے بنا دیے گئے ہیں، 4 خانے بنا دیے گئے ہیں. تو وہ اس طریقے سے انہوں نے پھر اس میں کافی حد تک وہ تمرینیں لکھی ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے پھر جب طالب علم درگیر ہوتا ہے اس میں تو خود حل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو جو بحثیں پہلے پڑھی ہیں وہ اس انسان جو ہے اس کو حل کر لیتا ہے. اچھا، پھر اس کتاب میں ایک جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہی درس میں 2 تمرینیں ہیں. مثلا آدھا درس پڑھنے کے بعد تمرین، پھر پورا درس کرنے کے بعد تمرین. تو اس سے طالب علم ہمیشہ جو ہے وہ درگیر رہتا ہے. تو لہٰذا خواہش یہ ہوگی آپ سے کہ ان تمرینوں کو آپ حل کرتے رہیں. اگرچہ یہ کتاب جو اس وقت ہمارے پاس ہے وہ کون سی چاپ ہے، اس کی نوبت چاپ جو ہے چھپنے کی جو تاریخ ہے اور نوبت چہارم ہے، اور ایرانیوں کی 97 ہے، اور انگریزی جو ہے وہ کیا بنتی ہے 2018. تو یہ ہمارے مد نظر ہے. اس میں اس قسم کی تمرینیں جو ہیں وہ موجود نہیں ہیں. لیکن وہ جو کتاب ہے منطق 2 کے نام سے ہے، اس کے یعنی اس کتاب کے اوپر دانش منطق لکھا ہوا ہے، اس کے اوپر منطق 2 لکھا ہوا ہے، اور وہ پرانی ہے، یعنی ایرانی تقریباً 1391 کی چھپی ہوئی ہے وہ، یعنی اب 1397 چل رہا ہے، یعنی 6 سال پہلے کی ہے، یعنی تقریباً 2011-12 میں وہ چھپی تھی. تو لہٰذا اس کتاب کو مد نظر رکھتے اس کو بھی حتماً مد نظر رکھیں. اس کی تمرینیں حد اقل جو ہے وہ آپ اس کی تصویریں بنا کے اپنے پاس رکھیں اور اس کو حل کرنے کی کوشش کریں، تاکہ جتنا زیادہ انسان اپنے فکری اعتبار سے مشغول ہوگا مسائل کو حل کرنے میں، منطق اتنی جلدی ہضم ہوگی اور انسان جو ہے اس کے اندر تسلط حاصل کر لے گا. یہ تھا اس کتاب کے بارے میں. اور ایک اور نقطہ آپ کو عرض کر دیتا ہوں، وہ یہ کہ یہ منطق 2 جو ہے یہ منطق مظفر کی مقابل میں لکھی گئی ہے، اور اس کی ترتیب اور اکثر ابحاث جو ہیں وہی منطق مظفر والی ہیں. لہٰذا اگر کوئی طالب علم اس کتاب کو اچھے طریقے سے حل کر لے گا تو اگر وہ منطق مظفر کی طرف رجوع کرے گا تو بہت ہی کوئی کم موارد ایسے ہوں گے کہ جو اس کو سمجھ میں نہیں آ رہے ہوں گے،
وائلا وہ خود منطق مظفر کو سمجھ سکتا ہے، اس کو تدریساً پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ مطالعہ کرے اس کا، اس کو مزید بحثیں جو رہ گئی ہیں اس کو حل کرے اور اگلی کتاب میں چلا جائے۔ لہذا ایک اس کتاب کی جو ہے یہ بھی خصوصیت موجود ہے کہ ضرورت نہیں پڑے گی ہے کہ وہ منطق مظفر پڑھے۔ ہاں جس نے عربی عبارت حل کرنی ہے تو وہ چلا جائے اور عربی عبارت حل کر لے، وائلا محتوا کے اعتبار سے کوئی خاص ہے فرق، لیکن اتنا فرق نہیں ہے، اس میں کچھ بحثیں زیادہ ہوں گی، اس میں کچھ کم ہوگی، لیکن اصل منطق کی ابحاث میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تمام ابحاث منطق جو مظفر میں ہے وہ یہاں پر بھی موجود ہے، ہاں کچھ تفاصیل جو ہیں وہ ممکن ہے آگے پیچھے موجود ہوں۔ بہرحال انشاءاللہ خدا نے اگر توفیق دی تو اس کو آگے لے کر چلیں گے۔ منطق کے حوالے سے کچھ مقدماتی بحثیں آپ نے شہید مطہری کی منطق میں بھی دیکھی ہوں گی کہ میں نے وہاں پر اشارہ کیا ہوا ہے، شہید نے اشارہ کیا ہے، اور میں آپ سے ایک اور تقاضا یہی کروں گا کہ آپ منطق مظفر میں جو میرے ابتدائی دروس ہیں 3-4 ان کو بھی تھوڑا سا سنتے رہیں، کیونکہ اس میں نے پہلے 2 درسوں میں جو ہے وہ علم منطق کی کتابوں کا تعارف کروایا ہے، علم منطق کی کون کون سی کتابیں اہم ہیں اور اس کو کس طریقے سے پڑھنا ہے ان کی طرف اشارہ کیا ہے، وہ ایک اچھا ہے آشنائی کے لیے کہ کتابوں کا کم از کم پتہ ہو کہ منطق کی کون کون سی اہم ترین کتابیں ہیں۔ اس کے بعد پھر منطق کی اہمیت کے اوپر بحث کی ہے کہ علم منطق کی کیا اہمیت ہے۔ ہم آج خلاصہ ان ابحاث کا یہاں پر جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، دوبارہ پھر انشاءاللہ اصل کتاب میں وارد ہو جائیں گے۔ مقدمہ پہلا یہ بنتا ہے کہ انسان کو اگر تحلیل کیا جائے، یعنی اس کے بارے میں جو ہے وہ تحقیق کی جائے اور کی بھی گئی ہے، تو نتیجہ یہ نکلا ہے کہ انسان تمام کائنات کے جو حقائق ہیں، جو موجودات ہیں، ان سے جدا ہوتا ہے فقط ایک چیز کی وجہ سے، اور وہ ہے کہ انسان فکر کرنے والا ہے۔ تفکر کی خصوصیت انسان کے علاوہ کسی اور موجودات میں موجود نہیں ہے۔ نہ حیوان تفکر کرتا ہے، نہ جمادات تفکر کرتے ہیں، نہ نباتات تفکر کرتے ہیں، یعنی تفکر کی جو خصوصیت ہے اس کائنات کے اندر وہ فقط اور فقط انسان کے پاس ہے۔ پس جب انسان نے فکر کرنی ہے تو یہ بھی بات مسلم ہے اور تمام انسان اس کو درک کرتے ہیں اور مانتے ہیں کہ انسان اپنی فکر میں خطا بھی کر جاتا ہے، غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں اس سے، فکر کر کے ایک نتیجے تک پہنچنا چاہتا تھا لیکن فکر کی صحیح نتیجہ نہ نکل سکا، تو یہ چیز بھی انسان کو پتا ہے۔ تو اب اس فکر کے کیا اصول و قواعد و ضوابط ہونے چاہیے کہ جن کو مد نظر رکھ کر انسان صحیح فکر اور باطل فکر کے درمیان تفکیک و جدائی کر سکے، یعنی وہ یہ کہہ سکے کہ یہ فکر غلط ہے، کیونکہ فلانے قواعد کو یہاں پر جو ہے وہ مد نظر نہیں رکھا گیا۔ پس علم منطق ضروری ہے ہر بشر کے لیے، کیوں؟ اس وجہ سے کہ منطق صحیح فکر کرنے کی قواعد بیان کرتی ہے، اور فکر چونکہ تمام بشریت کرتی ہے، جو بھی انسان ہے وہ فکر کرتا ہے، بس ہر انسان علم منطق کا محتاج ہے۔ درست ہے؟ مثلا میں اپنی اس بات کو علامہ طباطبائی کی عبارت کے ذریعے تصدیق کرتا ہوں۔
المیزان تفسیر میں جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 255 پر جو عربی کا نسخہ ہے ان کا، اس میں اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ مفہوم اس کا یہ بنتا ہے، عبارت بھی ممکن ہے انہی کے ساتھ ملتی جلتی ہو۔ فرماتے ہیں کہ ان الحیات الانسانیہ حیات فکریہ، انسانی زندگی فکری زندگی ہے، فکر ہے انسان کی زندگی میں، اور لا تتم لہ الا بالادراک الذی نسمیہ فکرہ، اور یہ فکری زندگی یہ کامل یا یہ فکری زندگی کے اندر مہم ترین عنصر جو ہے وہ ادراک کا ہے، جس کو ہم فکر کہتے ہیں۔ یعنی فکری زندگی کب فکری زندگی کہلائے گی؟ کہ جب اس کے اندر ادراک اور تفکر ہوگا۔ وَكُلَّمَا كَانَ الْفِكْرُ أَصَحَّ وَأَتَمَّ كَانَ الْحَيَاةُ أَقْوَمَ، جتنا یا جتنی فکر صحیح اور تام ہوگی، درست ہوگی، جتنی اتنی انسان کی زندگی بھی بہتر ہوگی۔ یعنی جو انسان صحیح فکر کرے گا نتیجہ بھی صحیح لے گا، جو انسان غلط فکر کر پایا تو اس کا نتیجہ بھی کیا نکلے گا؟ غلط نکلے گا۔ آج جتنی بھی ترقی اس دنیا میں نظر آتی ہے تمام علوم کے اندر، چاہے وہ سائنسی علوم ہوں، چاہے وہ سوشل سائنسز کے علوم ہوں، چاہے وہ علوم عقلی والے علوم ہوں، جتنی بھی ترقی نظر آ رہی ہے وہ اسی فکر کا نتیجہ ہے۔ لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے، انہی علوم کے اندر بعض علمی قوانین غلط ثابت ہو جاتے ہیں۔ جب ان کے بارے میں تحقیق کی جاتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ علمی قوانین جو غلط ثابت ہوئے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے تفکر صحیح نہیں کیا گیا تھا۔ ایک قاعدہ بنا دیا گیا، سمجھا کہ اس کی علت چونکہ فلانی چیز ہے لہذا قانون یہ بننا چاہیے، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ نہیں، اصلاً ایسا نہیں تھا۔ بہرحال تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ فکر کی، یعنی آپ یہاں سے یہ نتیجہ لیتے ہیں کہ فکر انسان کی ذاتیات میں شامل ہے۔ ہو نہیں سکتا ایسا کہ انسان تو ہو لیکن فکر نہ کرتا ہو۔ درست ہے؟ اور علم منطق چونکہ قواعد بیان کرتی ہے صحیح فکر کے بارے میں، لہذا علم منطق اس اعتبار سے اہمیت اختیار کر جاتی ہے۔ اور انسان کے اندر جو ہے منطق سے مراد، یعنی آپ یوں کہہ لیں منطق یعنی قواعد تصحیح فکر، منطق یعنی فکر کو صحیح کرنے والے قواعد، صحیح فکر کرنے کے قواعد، صحیح فکر کرنے والے قوانین، اس کو منطق کہتے ہیں۔ انسان کے اندر اگر تھوڑی سی مزید ہم اگر توجہ کریں، جا کر اپنی زندگی میں تھوڑا سا کیا کہہ لیں ڈیپلی نگاہ کریں اس کے اندر جا کے، تو ایک اور چیز ہمارے سامنے کشف ہوتی ہے، وہ یہ کہ انسان اپنی زندگی میں لمحہ بلمحہ منطق سے استفادہ کرتا ہے۔ مثلا منطق آپ کو یہ سکھائے گی کہ استدلال کیسے کرنا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں معمولاً اگر کوئی انسان ان پڑھ بھی ہو اور جب وہ اپنی بات
کسی کو سمجھا رہا ہوتا ہے تو اس کی بات میں استدلال موجود ہوتا ہے، اور وہی استدلال ہوتا ہے کہ جس استدلال کو منطق سکھاتی ہے۔ مثلا میں آپ کو ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں۔ آپ کو آپ کو پیاس کا احساس ہوا، پیاس کا احساس ہوتے ہی آپ پانی کی طرف چل پڑے اور پانی پیا اس سے۔ آپ کا جو یہ سادہ سا عمل ہے یہ بھی کیا ہے؟ ایک منطق ہے، منطق کے قاعدے سے آپ نے استفادہ کیا ہے، یعنی آپ نے اس سادے سے عمل میں بھی استدلال سے کام لیا ہے۔ کیسے؟ جب آپ کے اندر احساس پیدا ہوا پیاس کا تو آپ کا ایک قضیہ یہ بن جاتا ہے کہ مجھے پانی کی ضرورت ہے، یہی بنتا ہے نا پہلا قضیہ۔ جب احساس ہوتا ہے پانی کا تو آپ پہلا قضیہ یہ بناتے ہیں، چاہے وہ آپ ذہن میں بنائیں، چاہے وہ آپ الفاظ میں بنائیں، یہیں بھی وہ بن جاتا ہے کہ مجھے پانی کی ضرورت ہے۔ یہ پہلا مقدمہ ہے۔ دوسرا مقدمہ کیا بنتا ہے اس کے ذہن کے اندر کہ جس کو بھی پانی کی ضرورت ہے وہ اس کے وسائل فراہم کرے۔ بس وہ اٹھتا ہے، جا کر جگ گلاس اٹھاتا ہے اور پانی پی لیتا ہے۔ اب آپ دیکھیں، چونکہ آپ نے منطق اول میں یہ منشئ تحری میں آپ نے دیکھا ہے صغرا و کبرا و نتیجہ۔ صغرا بنا ہے کہ پانی کی احتیاج ہے ہمیں چونکہ پیاس لگی ہوئی ہے۔ کبرا کیا بن گیا؟ دوسرا مقدمہ کیا بن گیا کہ جو بھی پانی کا محتاج ہے وہ جا کر وسائل فراہم کرے، یعنی پانی کو فراہم کرے۔ پھر آپ حرکت کرتے ہیں کہ چلو اٹھو، پانی کے بارے میں حرکت کرتے ہیں، فریج کی طرف جاتے ہیں، نلکے کی طرف جاتے ہیں، گلاس اٹھاتے ہیں۔ یہ جو آپ جا رہے ہیں، آپ کا عمل سیکنڈوں سے بھی کم زمانے کے اندر انجام پایا ہے۔ جیسے یہ احساس ہوا فوراً اٹھ کے چلے گئے، لیکن یہ استدلالی عمل اتنا تیزی سے انجام پاتا ہے کہ انسان کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں استدلال کر رہا ہوں اپنے سادے سے عمل میں بھی۔ اسی طریقے سے آپ اپنے اعمال کو سرچ کرنے لگ جائیں، دقت کرنے لگ جائیں، تو آپ محسوس یہ کریں گے کہ انسان سراپا کیا کرتا ہے؟ منطق ہے، یعنی منطق انسان کی سرشت میں رکھی گئی ہوئی ہے۔ ہر انسان منطقی ہے، بغیر منطق کے اصلاً انسان جو ہے وہ کسی فعل کو انجام نہیں دیتا۔ مثلا اس میں چند بزرگان کی آپ کو جو ہے وہ ذکر کرتا ہوں، عبارات کے جو اس مطلب کی طرف جو ہے وہ اشارہ کرتی ہیں۔ مثلا آیت اللہ حسن زادہ آمولی، ان کی کتاب ہے دروس معرفت نفس، اس کے صفحہ نمبر 194 میں یوں فرماتے ہیں، کہ نہ گفتے نہ ماند کہ علم منطق اختصاص بے دورئی و کورئی نہ دارد، کہ یہ چیز مخفی نہ رہے آپ پر کہ علم منطق کسی زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہے، کسی طبقے کے ساتھ خاص نہیں ہے، کسی دورے کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ با طبیعت بشر عجین است، بلکہ بشر کی طبیعت میں یہ شامل کی گئی ہے۔ عجین ہونا یعنی ملی ہوئی ہونا، طبیعت بشر کے اندر منطق ہے۔ وہیچ گا فطرت بشر از آن خالی نہ بودے است، فطرت بشر اس سے خالی نہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور شخصیت ہیں کہ جو معروف ہیں حوزہ علمیہ قم کے اندر، وہ یوں فرماتے ہیں،
محمد علی گرامی نام ہے ان کا، انہوں نے حاشیے کی شرح لکھی ہے مقصود الطالب کے نام سے، اس میں یوں فرماتے ہیں بالجملہ اصل المنطق فی فطرت البشر، کہ منطق بشر کی جو ہے وہ فطرت میں شامل ہے، وَيَكْمُلُ بِمُزَاوَلَةِ الْمَبَاحِثِ الْعِلْمِيَّةِ، اور یہ منطق تکامل پیدا کرتی ہے علمی ابحاث کے ذریعے، کہ اس کے اوپر ہم بعد میں بحث کریں گے۔ بس خلاصہ یہ کہ علم منطق تکوینی طور پر بشر میں موجود ہے، اور اپنے ہر عمل میں وہ بشر اس منطق سے استفادہ کر رہا ہوتا ہے۔ اب سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ جب منطق انسان کی فطرت میں شامل ہے اور ہر انسان منطق سے استفادہ کرتا ہے، تو پھر منطق کو پڑھنے میں ٹائم کیوں ضائع کریں؟ پھر ہم نے یہ کتاب کیوں شروع کی ہے؟ پھر ہم جو ہے وہ منطق مظفر کیوں پڑھے، اور اتنے سال جو ہے منطق کو کیوں پڑھے؟ یہ ایک سوال جو ہے وہ ذہن میں اٹھتا ہے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ درست ہے کہ منطق تکویناً انسان میں موجود ہے، فطرت انسان میں منطق موجود ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو بھی چیز فطرت میں موجود ہو تو وہ کافی ہو ہمیشہ انسان کے لیے۔ مثال دیتے ہیں اس کی۔ مثال کیا اس کی؟ ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن میں تدبر کرتے ہیں، تو یہ نتیجہ ہمیں ملتا ہے اس میں کہ خدا کی معرفت فطری ہے۔ افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، یعنی خدا اس طریقے سے خطاب کرتا ہے، کیا خدا میں شک ہے کہ جس نے زمین و آسمان کو خلق کیا ہے؟ یعنی سوال کرنے کا انداز بتا رہا ہے کہ خدا ایک ایسی ہستی ہے کہ جس میں ہم شک نہیں کر سکتے۔ ایک اور آیت میں جو ہے وہ ارشاد ہو رہا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، کہ فطرت اللہ پر تمام انسانوں کو خلق کیا گیا ہے۔ یعنی فطرت اللہ سے کیا مراد؟ آئمہ سے پوچھا گیا تو اس سے مراد یہ خدا شناسی و معرفت خدا بندی لی گئی ہے۔ یعنی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ معرفت پروردگار فطری ہے۔ یعنی کیا مراد فطری ہے؟ یعنی اگر بشر ہو اور اس کی فطرت، یہ کبھی بھی خدا سے غافل نہیں ہو سکتے۔ انسان کبھی خدا سے غافل نہیں ہو سکتا۔ خوب اب ہم سوال کرتے ہیں کہ جب خدا کی معرفت فطری ہے تو پھر ہم عقائد کے درس کیوں پڑھتے ہیں؟ جواب اس کا یہ دیتے ہیں کہ فطرت کبھی کبھی آلودہ ہو جاتی ہے، مادیات کے نظر ہو جاتی ہے، مادیات کی طرف زیادہ توجہ کرنے کی وجہ سے وہ فطرت آلودہ ہو جاتی ہے، اور وہ فطرت جو ہے اس کی طرف سے توجہ انسان کی ہٹ جاتی ہے، لہذا خدا کی معرفت کو کھو بیٹھتا ہے، انسان بھلا دیتا ہے۔ لہذا وہ ممکن ہے اس آلودہ فطرت کی وجہ سے خدا کا انکار کر دے۔ لیکن اگر اسی انسان کی کہ جس نے خدا کا انکار کیا ہے، اگر اس کی فطرت کو پاک کر دیا جائے تو یہی انسان جو ہے وہ خدا کا اقرار بھی کرے گا۔
پس جب کتابیں انسان پڑھتا ہے، اگرچہ وہ مباحث فطری ہی کیوں نہ ہوں، تو وہ کتابوں میں پڑھنے والی بحثیں انسان کی فطرت کو پاک کرنے کا فائدہ دیتی ہیں۔ بس ہم علم کلام میں توحید کی بحث کو اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ اگر ہماری فطرت آلودہ ہو کر خدا سے غافل ہو چکی ہے تو ہم علم کلام میں توحید کی بحث پڑھ کے اپنے آپ کو متوجہ کر سکیں اپنے اس فطرتی عقیدے کی طرف۔ علم منطق بھی ایسا ہی ہے۔ علم منطق اگرچہ فطری ہے، لیکن انسان اگر فقط اکتفا کرے اپنی اس فطرتی جو ہے اپنی خصوصیت پر، تو انسان کبھی خطا سے بچ نہیں سکتا۔ تو لہذا علماء نے قواعد علم منطق کو تدوین کیا تاکہ ان قواعد کو پڑھ کے انسان جو ہے وہ اپنی اس تخمینی منطق کو مزید بہتر بنا سکے اور اس سے استفادہ انتہائی صحیح درجے سے کر سکے اور کبھی اس میں خطا نہ کر سکے، اور خطا کا جو ہے غلطی کا امکان کم سے کم کر سکے ان قواعد علم منطق کو پڑھ کے۔ مثلا ابھی آپ ایک سادہ، جیسے میں نے مثال دی، اگر آپ کو سادہ سا ایک دکاندار اگر کسی اپنے گاہک کو قانع کرنا چاہتا ہے کہ میری چیز اچھی ہے تو وہ استدلال کر رہا ہوتا ہے، درست ہے؟ لیکن ممکن ہے کہ وہ اپنے استدلال میں غلطی کر لے اور نتیجہ غلط نکل آئے، اس کو وہ تصحیح نہیں کر سکے گا، صحیح نہیں کر سکے گا کہ اس غلط فکر کو میں کیسے صحیح کر سکوں، کیونکہ اس نے وہ قواعد نہیں دیکھے۔ اس نے وہ قواعد جو ہیں وہ چونکہ تفصیلی طور پر نہیں پڑھے ہیں، اور فطرت میں بھی وہ منطق جو ہے اس کے اندر کیا ہے، اجمالی طور پر موجود ہے، بسیط حالت میں موجود ہے، تو اس کی توجہ اس کی طرف نہیں جاتی۔ منطق کو پڑھا ہوا انسان جلدی متوجہ ہو جاتا ہے کہ غلطی کہاں ہے، لیکن جس نے منطق کو نہ پڑھا ہو وہ اتنی جلدی متوجہ نہیں ہوتا۔ بس علم منطق کی کتابوں کو پڑھنے کا یہ فائدہ ہے کہ انسان اپنی اس فطرتی منطق سے بہترین طریقے سے استفادہ کر سکتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ غلطی کے امکان کو کم کر سکتا ہے۔ یہ ایک مقدمہ تھا، کچھ اور بحثیں مقدماتی رہتی ہیں کہ انشاءاللہ اس کو پھر بعد میں عرض کر کے متن میں جو ہے وہ وارد ہو جائیں گے۔